تو لوگوں نے نا بہت عجیب عجیب اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں رکھی ہیں. تو بہت سے لوگ ہیں مفتی صاحب موت سے ڈرتے ہیں, دیکھو گارڈ وارڈ رکھے ہیں. مجھے خیال ہے میں ہاں ڈرتا ہوں. تو میں نے آج تک کوئی بزرگ ایسا نہیں دیکھا جو بالکل بھی ڈرتا نہ ہو. ابھی اللہ نہ کرے کہیں پٹاخہ پھوٹ جائے, گولی چڑھ جائے, دیکھو سارے لیٹیں گے, لیٹے ہوئے ہوں گے یہاں پہ بچنے کے لیے, اور سب سے پہلے میں لیٹا پاؤں گا, کیونکہ مجھے ڈر ہوگا کہ یہ میری وجہ سے ہی, کیونکہ زیادہ تو مجھے ہی ہدف بنانے کی کوشش کی جائے گی. تو میں تو جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں نا, تو میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اگر کوئی کیونکہ دہشت گردی کے خطرے تو ہوتے ہیں علماء کو, میں بہت ہوشیاری سے دیکھ رہا ہوتا ہوں. کوئی بھی مشکوک حرکت ہوئی نا, سامنے کوئی رائفل کوئی اجنبی بندہ آیا, تو سب سے پہلے میں لیٹ جاؤں گا, یہاں پہ میں لیٹ جاؤں گا. تو لوگ بولیں گے مفتی صاحب ڈر گئے, میں بولوں گا الحمدللہ ڈر گیا, کیونکہ نہیں ڈرا ہوتا نا تو مارکیٹ سے شارٹ ہو چکا ہوتا ہے. یہ احتیاط فرض ہے. ایک ویڈیو وائرل ہوئی کچھ دن پہلے, چند سال پہلے, زلزلہ آیا ہوا ہے, لوگوں نے کہا امام صاحب کا تقویٰ للہیت دیکھو, زلزلہ آ رہا ہے, مقتدی ایک ایک کر کے نا کھسک رہے ہیں, امام کھڑا ہوا ہے بیچارہ, الحمدللہ رب العالمین. لوگ کہہ رہے ہیں امام صاحب کا توکل دیکھو. میں نے کہا یہ توکل نہیں ہے, یہ پرلے درجے کی حماقت ہے. کیونکہ جب چھت گرے گی نا تو وہ نہیں دیکھتی امام کون ہے مقتدی کون ہے, ان میں کتنی رکعتیں ہوئی تھی کتنی باقی ہیں. کہ زلزلہ بولے ابھی سلام رہ گیا, خالی سدا صاحب رہ گیا, ان کا ایک باقی تھا وہ کمپلیٹ ہونے دو. چھت تو گرتی ہے بھائی, تو امام کو چاہیے پتلی گلی سے بھاگے وہ, لیکن وہ امام کو بھی پتا تھا میں اگر بھاگ گیا مقتدی بولیں گے آئندہ تمہارے پیچھے نماز ہی نہیں پڑی. تو بزدل آدمی نکلا. جیسے ہی زلزلہ آئے, ہم پہ فرض ہے جہاں بھی ہوں, چاہے تراویح میں ہو تہجد میں ہو, فوراً وہاں سے کیا کریں, بھاگیں. اور یہ حدیث میں ہے, نبی نے فرمایا تم میں نماز کی حالت میں کوئی سانپ دیکھے تو سانپ کو قتل کرے, جا کے نماز کمپلیٹ نہ کرے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. ہمارے نبی, ہمارے جو رائے ہے اس کے مطابق ہمیں نبی یہ سمجھاتے کہ جب کوئی سانپ دیکھے تو نماز میں بالکل توجہ نہ کرو, کیونکہ تمہارا کانٹیکٹ ڈائریکٹ کس سے چل رہا ہے, اللہ سے چل رہا ہے. ایسے موقع پہ پتہ چلے گا کس کی سچی مچی کی نماز تھی, کس کی جھوٹی موٹی کی. سانپ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا, کیونکہ جس کی اللہ پہ نظر ہوتی ہے اس کو سانپ بچھوؤں سے ڈر نہیں ہوتا. تو یہ بتاتے, لیکن نبی نے ایسا نہیں بتایا. نبی نے فرمایا نماز میں سانپ نظر آئے کیا کرنا ہے, اسے مارنا ہے. پھر اس میں فقہا کا اختلاف ہوا کہ جب ہم اسے ماریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں ٹوٹے گی. امام حنیفہ کہتے ہیں نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن اس کو مارنا کیا ہے, واجب ہے, دوبارہ سے نماز پڑھیں. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ نبی نے حکم دیا مارنے کا تو وہ آگے صحیح کنٹینیو کر لے, ٹھیک ہے نا, لیکن مارنا پڑے گا اس کو. اگر آپ نے نماز نہیں توڑی سانپ کو دیکھ کر, اللہ پہ اعتماد کیا کہ میں اللہ سے میرا کانٹیکٹ ہے, تو بھائی سانپ کا اللہ سے کانٹیکٹ اس قسم کا نہیں ہے. وہ ایک آدمی کسی کے گھر گیا نا, کتا بہت بھونک رہا تھا, تو مہمان ڈر گیا. میزبان نے دیکھا مہمان ڈر رہے, تو میزبان نے مہمان سے کہا آپ نے سنا نہیں ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں, تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہہ رہے میں نے تو سنا, پتہ نہیں آپ کے کتے نے بھی سنا ہے کہ نہیں سنا. اس کو بھی یہ بات ہو سکتا ہے اس کی نالج میں نہ ہو, یہ کاٹ دے مجھے. تو سانپ کا تھوڑی کوئی کانٹیکٹ ہے کہ یہ وہ تو وہ مارے گا. تو یہ دین فطرت ہے میرے بھائی, اس میں کوئی عجیب سی چیزیں دین میں لانے کی کوشش مت کرو. تبھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں, اور وسائل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. بات لمبی ہو گئی, کہاں سے کہاں چلے. تو بدعت میں خلاصہ یہ نکلا, بدعت میں ٹینشنیں ہی ٹینشنیں ہیں, سنت میں راحتیں ہی راحتیں ہیں, سکون کی زندگی ہے. بدعت میں بڑی ٹینشنیں ہیں, کیونکہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے, ٹینشنوں میں چلتے چلے جاتے ہیں آگے.